میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، دوستوں، میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ کوثر قرآن مجید کی سورت، یہ سورت نمبر 108 ہے، پارہ نمبر 30، اس میں آیات 3 ہیں، کلمات 10 ہیں، حروف 42 ہیں۔ مختصر اور مفصل تفسیر کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں قرآنی احادیث کا حوالہ، صحیح احادیث کے حوالے، دنیاوی فائدے، آخری فائدے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، خلفائے راشدین، اصحابہ دین، ائمہ اربعہ، اہل بیت، سلف صالحین کے اقوال، عملی اسباق اور نصیحتیں، اردو ترجمے اور تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، خاص کر کے تفسیر ابن کثیر کے توسط سے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے سلامتی بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ تو بڑا تعریف کیے جانے والا اور بزرگوار ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ تو بڑا تعریف کیے جانے والا اور بزرگوار ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت کر رہا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ جو بھی فائدے دنیا میں آخرت میں سب بیان کروں گا تفسیر ابن کثیر کے توسط سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ اس کا: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کیا کر۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یقیناً یقیناً آپ کا دشمن بے نام و نشان، بے نام و نشان اور بے نسل ہے۔ یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں بعض مشرکین مکہ، خصوصاً آس بن وائل اور دیگر مخالفین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کم عمری میں وفات پا گئے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر
جس کی نسل باقی نہ رہے، کہتے تھے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اعلان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی ابتر ہیں۔ آج 1400 سال بعد پوری دنیا میں رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بلند ہے، جبکہ آپ کے دشمن تاریخ میں گم ہو چکے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں آیت نمبر 1 کا ترجمہ، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کے معنی ہیں، عربی میں کوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ خیر، بے شمار بھلائی، کثرت اور نعمتیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوثر کے کئی مصداق ہیں۔ جنت کی ایک نہر، حوض کوثر، نبوت، قرآن کریم، امت کی کثرت، شفاعت، علم اور حکمت، دنیا اور آخرت کی عظیم نعمتیں، یہ ہے کوثر کا مطلب۔ مگر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ کوثر جنت کی ایک عظیم نہر ہے۔ کوثر کے بارے میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ آیت نمبر 2 سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تشریح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت عطا کرنے کے بعد شکر کا حکم دیا، 2 عظیم عبادت کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی نماز اور دوسری عبادت اللہ تعالیٰ کی قربانی، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، نماز اللہ کے لیے ہو، قربانی اللہ کے لیے ہو، ریاکاری اور شرک سے بچا جائے۔ یہ آیت سورہ انعام کی اس آیت کی یاد دلاتی ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 62۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کے لیے ہے۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ سے دشمنی رکھنے والا ہی ابتر ہے۔ تشریح، ابتر کے معنی ہے کٹا ہوا، خیر سے محروم، نام و نشان مٹ جانے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قیامت تک بلند رہے گا، دشمن ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ آج دنیا کے ہر حصے میں اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا ہے، نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، خطبوں میں ذکر کیا جاتا ہے، کتابوں میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب اس آیت کی زندہ تفسیر ہے۔ سورہ کوثر سے متعلق
قرآنی آیات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ شرح آیت نمبر 4، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ آیت سورہ کوثر کے مضمون کی تائید کرتی ہے۔ اسی طرح سورہ قلم کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ دنیاوی فائدے، سورہ کوثر پڑھنے کے دنیاوی فائدے۔ قرآن کریم ہدایت اور برکت کی کتاب ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، شکر گزاری کی عادت بنتی ہے، نماز کی اہمیت دل میں پیدا ہوتی ہے، اخلاص کی تعلیم ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے، دشمنی، حسد اور بغض کے انجام کا علم ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ قرآن اور حدیث میں سورہ کوثر کی تلاوت کے ایسے مخصوص دنیاوی فوائد، مثلاً تعداد پڑھنے سے فلاں دنیاوی مقصد یقینی طور پر حاصل ہوگا، صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ اخروی فضائل، صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ مومن قیامت کے دن اس حوض سے پانی پئیں گے، جو اس سے پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرا حوض ایک ماہ کی مسافت جتنا ہے، ایک ماہ کی مسافت جتنا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا فہم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ عنہم سمیت صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، اس میں جنت کی نہر حوض کوثر شامل ہے۔ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کا اعلان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ائمہ اربعہ اور سلف صالحین۔ خلاصہ، امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ، امام مالک رحم اللہ علیہ، امام شافعی رحم اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ سمیت اہل سنت کے ائمہ نے مفسرین کے بیان کے مطابق کوثر کو خیر کثیر، حوض کوثر، جنت کی نہر قرار دیا ہے۔ اس صورت کا خاص پیغام یہ ہے، سورہ کوثر صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں 3 عظیم پیغام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ نعمت کا شکر نماز اور عبادت سے ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ناکام اور رسوا کرتا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، سورہ کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، بشارت اور عزت کا اعلان ہے۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کثیر کے مالک ہیں، آپ کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا اور آپ کے دشمن ہی نام و نشان سے مٹ جائیں گے۔ اس لیے اپنے رب کی عبادت اور قربانی میں اخلاص اختیار کیجیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے
اس پر عمل کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمانے اور قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، 15 منٹ کی یہ ویڈیو آپ لوگ اس کو غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، بار بار سنیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس بھی ہوگا، اللہ کے نبی کو جو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے، جو انعام دیا ہے، سورہ کوثر میں جو ذکر کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی، قرآن سے محبت بڑھے گی، آخرت سے محبت بڑھے گی۔ آخرت کی کامیابی کے لیے سورہ انا اعطیناک الکوثر ضرور پڑھا کریں، ہر آیت میں پڑھا کریں، نماز میں پڑھا کریں، چلتے پھرتے پڑھا کریں، جب بھی ٹائم ملے پڑھا کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، اور ذکر ہے، اللہ کے نبی کا ذکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، اور میری دعا ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اس کو شیئر کریں، شیئر کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں تک ضرور پہنچائیں، اور اس کو وائس کے ساتھ پہنچائیں۔ کیوں کہ ہر بندہ علم والا نہیں ہے، ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا، سن سب سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، علم بھی دیا۔ جن کو پڑھنے کا علم دیا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جن کو سننے کا علم دیا ہے وہ سن سکتے ہیں۔ ہاں، 100 میں سے کوئی 1-2 اللہ تعالیٰ نے جن کو سننے کی توفیق بھی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ جن کو سننے کی توفیق نہیں دی، ان کا بھی کوئی ایسا ذریعہ بنا دے فزیکلی، جو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے دے، عقل دے دے، ہدایت دے دے۔ جنات سن سکتے ہیں، فرشتے سن سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کو وائس کے ساتھ لگائیں، گھر میں لگائیں، اپنے دفتر میں لگائیں، اس کو بار بار سنیں، خود بھی سنیں، اپنے اسٹاف کو سنائیں، اپنے اہل و عیال کو سنائیں، بچوں کو سنائیں، اور اس کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ آخر میں پھر درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد قطرات الامطار۔ یا اللہ، سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس روئے زمین کی مخلوقات اور آخرت کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔